اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں البینات فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام سامعین کا آج کے اسلامی گھرانہ فیملی کاؤنسلنگ سیشن کی پہلی سیشن اسپاؤس سلیکشن میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس سیشن سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتی ہوں قاری یاور عباس صاحب سے کہ تلاوت قرآن سے آج کے سیشن کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک تلاوت کروں گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء
قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجله إن خير من استعجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استعجله إن خير من استعجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ العلی العظیم. ان چند آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 22 سے تلاوت کی گئی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے. اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ عنقریب پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا. اور جب مدین کے چشمے پر وارد ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان سے الگ 2 عورتیں بھی تھیں جو جانوروں کو روک کے کھڑی تھیں. موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے ہیں جب تک ساری قوم ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے بابا ایک ضعیف العمر آدمی ہے. موسیٰ نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے میں آ کر پناہ لے لی. عرض کی پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے. اتنے میں دونوں میں سے ایک لڑکی کمال شرم و حیا کے ساتھ چلی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کے پانی پلانے کی اجرت دے دیں. پھر جو موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، کہ آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں
ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، پھر اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے نیک بندوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاہدہ ہے، میں جو مدت بھی پوری کر دوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس کا گواہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ قاری یابر عباس صاحب۔ سامعین، اب میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتی ہوں اس ایونٹ کی امپورٹنس کی جانب، کیونکہ اسلامی گھرانہ کی جو سیریز ہے اس کے سیشن صرف ایک لیکچر نہیں ہے بلکہ دور حاضر کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے، جہاں فاطمیہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، حق کا ساتھ دیں۔ وہیں فاطمیہ کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو گھر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مثال بنائیں۔ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ فاطمیہ ایک مدرسہ ہے، یعنی زندگی سیکھنے کا اسکول۔ آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فیملی پرابلمز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ بچوں کی نافرمانی، ہسبینڈ وائف کی مس انڈرسٹینڈنگز، ان لاس کے مسائل۔ ہر مسئلے کا حل تبھی ممکن ہو پائے گا کہ جب بنیاد مضبوط ہو، اور بنیاد ہے اسپاؤس سلیکشن۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر حقیقی معنی میں اسلامی بنے تو اس لیے ہمارے لیے علمی سیشنز بہت ضروری ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سیشنز میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا علی عظیم شیرازی صاحب۔ یوں تو آغا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن تہذیب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے سامعین سے آغا کو متعارف کروائیں۔ آغا پچھلے 10 سال سے المنتظر اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں دار السلام میں ڈائریکٹر آف اسلامک ریلیجس ایجوکیشن کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آغا کو مور دین 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اسلامک ایجوکیشن، فیملی ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشنل لیڈرشپ میں۔ ساتھ ہی ساتھ آغا پیرنٹس کو تربیت اولاد، فیملیز کو گائیڈنس، انڈیویجول اور کپلز کو کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آغا کا طریقہ ایک دم سمپل، کلیئر اور اسلامک پرنسپل پر بیسڈ ہوتا ہے۔ ہم پھر سے پوری ٹیم کی جانب سے آغا کے شکر گزار ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ نے ہمارے اس سیشن میں اپنی خدمات کو انجام دینے کے لیے ٹائم نکالا، وقت نکالا۔ میں بلا کسی تاخیر کے بہت ادب و احترام سے دعوت دینا چاہوں گی آغا علی عظیم شیرازی صاحب کو۔ بسم اللہ آغا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جن کے توسط سے، جن کی برکتوں سے ہم اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور البینات فاؤنڈیشن کا بھی کہ انہوں نے اس امپورٹنٹ ایونٹ کو آرگنائز کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اسپاؤس سلیکشن، جیسا کہ ہماری سسٹر نے بتایا کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، آنے والی زندگی کا فیوچر ہے، اور اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو پھر عمارت بھی جو ہے وہ لانگ ٹرم بیسس پہ کھڑی رہے گی، اور اس سے خیر و برکت اس میں ہوگی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے گفتگو کو اس طرح شیئر کریں گے کہ اگر ڈیورنگ سیشن آپ کو کوئی سوال ہو آپ کے، تو آپ اپنے سوال کو ضرور ذہن میں 1-2 دفعہ دہرائیں کہ آپ ایگزیکٹلی کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، اور آپ ہینڈ ریز کریں تو جو اس چینل کو مینیج کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو ٹرن دیں گے کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک میرا لیکچر ختم نہ ہو آپ سوال نہیں کر سکتے، نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوال کو پریسائز کریں، اسپیسیفک کریں کہ آپ ایگزیکٹلی کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں۔
تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات اسپاؤس سلیکشن کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا پرائم آبجیکٹو اور گول کیا ہے. اسلام نے کیوں شادی کے ازدواج کے اس پروسیس کو رکھا ہے دین میں, اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے, گول کیا ہے, پرپس کیا ہے اسلام کا شادی کو لے کر. تو سورہ روم کی 21ویں آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تو سورہ روم کی 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہ بات بیان کر دیا ہے کہ شادی کا پرائم مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہے, سکون کو حاصل کرنا ہے, تسکین کو حاصل کرنا ہے. یہ پہلا اور پرائم آبجیکٹو ہے. آپ کے بہت سارے ادر آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں شادی کرنے کے, لیکن جو اس کا اصل مقصد اسلام نے بیان کیا ہے وہ ہے سکون کا حاصل کرنا. یہ سکون شادی کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اس سکون کو دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان مودت کا پانا, اور خدا نے جب انسان نکاح کرتا ہے اور ازدواج کے بندھن میں بن جاتا ہے تو خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا, مودت کا بیج بو دے گا میاں بیوی کے درمیان. یعنی لڑکا اور لڑکی جب شادی کریں گے وہ میاں بیوی ہو جائیں گے تو خداوند عالم اس بیج کو بو دے گا کہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہو دونوں کے درمیان, جس کو مودت کہتے ہیں, دو طرفہ محبت. اب یہ دونوں میاں بیوی کا کام ہے کہ وہ اس بیج کو نرچر کریں, ڈیولپ کریں اور اس کو ایک فروٹفل ٹری بنائیں, اور ساتھ میں رحمت بھی رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لونگ کے ساتھ کیئرنگ بھی ہو, ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کریں. تو یہ پرائم آبجیکٹیو ہے شادی کرنے کا اسلام میں. جو پہلا فنڈامنٹل اور پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہم شادی کے بعد سکون کی زندگی گزاریں, اچھی زندگی گزاریں, اور جس میں میاں بیوی میں محبت بھی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, قربانی کے ساتھ زندگی گزاریں, تاکہ وہ اپنی بھی تربیت کر سکیں, اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور آنے والی نسلوں کی بھی وہاں تربیت کر سکیں. اور ہم جو کہ شیعہ ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, تو ہم اپنے گھرانے کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ ہم خود بھی اور ہماری اولادیں بھی امام کے اوان و انصار میں شمار ہو. جب امام کو ظہور ہو تو ہماری خدمات ان کے لیے حاضر ہوں. یہ اصل پرائم آبجیکٹیو ہے جو دین نے رکھا ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹیوز بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آبجیکٹیو جو اسی شادی کے بندھن سے اور نیچرل آبجیکٹیوز ہے وہ انسان کی فزیکل نیڈز کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے. یعنی انسان کو گناہ سے بچنے اور اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیزائرز رکھی ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے بھی شادی کا ہی ایک پروسیس رکھا ہے. اسلام میں شادی ایک مقدس عمل ہے, اس کو دینی عمل سمجھا جاتا ہے, یعنی خدا کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے. تو ایک بڑے فریم میں دیکھا جاتا ہے, نہ صرف اپنے آپ کو فوکس کیا جاتا ہے بلکہ ایک پوری جنریشن کو فوکس کیا جاتا ہے, ایک سوسائٹی ڈیولپ کی جاتی ہے. تو ہیومن نیڈز ہیں, جیسے ہیومن کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, ایموشنل نیڈز ہیں, اسی طرح اس کی فزیکل اور اس کی سیکسول نیڈ ہے, وہ فلفل ہوتی ہے شادی کے ذریعے جائز طریقے سے. اس کے علاوہ جو تیسری اور امپورٹنٹ بات ہے وہ نئی جنریشن کا آنا ہے, نئی نسل کا دنیا میں آنا ہے, اور وہ نئی نسل حلال طریقے سے معاشرے میں آئے تاکہ وہ سوسائٹی کو بہتر بنائے, سوسائٹی کو ڈیولپ کرے, سوسائٹی میں اپنا ایک اچھا رول پلے کرے. ہر انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے اور وہ اپنی نسل کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کا ایک اور ریزن جو شادی کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی جنریشن کو لے کر آئیں اور امت جو ہے وہ ایک پاورفل امت بنے جو سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کرے. اس کے علاوہ چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے ہم شادی کرتے ہیں, سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں میرج کے ذریعے, تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے اچھی فیملیز وجود میں آئے جس سے اچھی سوسائٹی بنے. اگر انسان شادی ہی نہیں کرے گا تو سوسائٹی کیسے گرو کرے گی, ڈیولپ کرے گی اور اچھی سوسائٹی بنے گی, ایک امت کیسے اچھی امت بنے گی. تو سوسائٹی کے اندر کیوس سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو پرابلم سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو اچھا بیلنس سوسائٹی بنانے کے لیے انسان شادی کرتا ہے کہ وہ اپنا انڈیویجول رول بھی پلے کرے اور ایک سوشل رول بھی پلے کرے جو اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ڈائمینشنز میں ذمہ داریاں دی ہیں, ایک اس کا انڈیویجول ہے اور ایک اس کا سوشل ہے. تو جو سوشل رول ہے ہمارا وہ یہ کہ ہم سوسائٹی میں پیس اینڈ ہارمونی کو قائم کریں اور جسٹس کو اسٹیبلش کریں. اس کے لیے انسان شادی کرتا ہے
تاکہ وہ اس کا سوشل سٹیٹس بھی بڑھتا ہے، یعنی وہ شخص کے جو غیر شادی شدہ ہے اس کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ شخص جو شادی کرتا ہے اس کا سٹیٹس اس سے بہتر ہوتا ہے. تو سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اور سوسائٹی میں اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے بھی انسان شادی کرتا ہے. تو یہ 4 جو ہے فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے. لیکن جو پرائم، جو سب سے زیادہ فوکسڈ آپ کو بتایا ہے اسلام کی نگاہ میں، وہ یہی ہے کہ شادی کے نتیجے میں انسان کو سکون حاصل ہو اور انسان اپنے لائف پارٹنر سے محبت کرے اور آٹومیٹکلی رحمت اور محبت اور چاہت اور ایک دوسرے کے خیال، عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے. یہ ہو گیا آبجیکٹو، یہ ہو گیا مین پرپس. اور بھی لوگوں کے اپنے پرسنل آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، پرپسز ہو سکتی ہیں. یہ وہ پرپس ہے جو ہمیں دین نے بتایا، جو ہمیں عقل بتاتی ہے، جو ہمیں سوسائٹی بتاتی ہے کہ ہمیں ان پرنسپلز پر، ان اصولوں پر، ان گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کرنی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرے معیارات پر بھی شادی کر رہے ہوں. اب بعض لوگ غلط معیارات پر شادی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ لے رہے ہوتے ہیں. وہی سوچتے ہیں کہ ہم کسی مالدار سے شادی کریں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور ہماری جو اس وقت پریشانی ہے وہ پریشانی حل ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایموشنل ہو کے کسی ایموشنل سچویشن کی وجہ سے شادی کر لے، یعنی کسی شخص کو کسی کنڈیشن میں دیکھے اور وہ دیکھے اس کا کوئی نہیں ہے اس کو سہارا دینے والا، یا اس کی ایسی طبیعت صحیح نہیں ہے، یا وہ بیمار ہے، یا کوئی بھی کنڈیشن ہے، ایموشنل ڈیسیژن لے کے شادی کر لے. یا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو ٹریپ کر کے، چیٹ کر کے شادی کر لے. اس کے اپنے بہت مٹیریلسٹک آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جس سے دین نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ غلط آبجیکٹیو کو رکھ کر شادی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوگی. تو کچھ چیزیں دین نے بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نہ معیار بنائیں شادی کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان صرف خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کر رہا ہے، یا اگر کوئی لڑکی صرف یہ دیکھ کر شادی کری کہ لڑکا بہت ہینڈسم ہے، گڈ لکنگ ہے، تو کیا یہ دین کا معیار ہے؟ کیا یہ دین کا خالی یہی معیار ہے؟ تو نہیں، دین کا تو خالی معیار یہ نہیں ہے. ہاں، شخص پسند آنا چاہیے، اس پسند کے بھی دین نے آپ کو سٹینڈرڈز اور کرائیٹیریاز بتائیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک چیز کو معیار بنا کے شادی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان، ہندوستان میں، انڈو پاک میں، ایشیا میں کلچر ہے کہ لڑکی گوری ہونی چاہیے. اگر لڑکی گوری ہوگی تو اس سے شادی کر لیں گے. یا لڑکی لمبی ہونی چاہیے، یا لڑکا جو ہے وہ کمانے والا ہونا چاہیے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن اس کے پاس پیسہ بہت ہونا چاہیے، اس کی ارننگ زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ جو معیارات ہوتے ہیں، یہ دین نے ان کو فائنل معیارات نہیں کہے، ان کو اصل معیارات نہیں کہے. دین نے 2 چیزوں کو فاؤنڈیشن بنایا ہے. یہ پرنسپل ہے، اس کو آپ کسی بھی حوالے سے آپ سوچیں گے تو آپ کو ہمیشہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. دین نے کہا سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جو سٹینڈرڈ ہے، کرائیٹیریا ہے ایک اسپاؤس کو سلیکٹ کرنے کا، دین نے بتایا کہ اصل کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ جو ہے اسپاؤس کو سلیکٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ شخص یا وہ لڑکی جو ہے وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، با ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس خوف خدا ہے یا نہیں ہے، گاڈ کانشیس ہے یا نہیں ہے، خدا اس کے زندگی میں اس کا کتنا رول ہے. کیونکہ اگر انسان خدا کو نہیں مانتا ہوگا، یعنی خدا کی کہنے کو نہیں مانتا ہوگا، خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوگا، اپنے حدود کو نہیں فالو کرتا ہوگا، تو اس سے آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے، اس کی کوئی سیکیورٹی یا گارنٹی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کتنا دیندار ہے انسان، ایک، اور دوسرا با اخلاق ہے یا نہیں، مورلی، ایتھیکلی انسان کتنا اچھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا پارٹنر ڈھونڈ لے، اس کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے، لیکن وہ خود کتنا اچھا ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی تو دیکھنی ہے نا آپ کو کہ آپ کا پارٹنر کتنا کمپیٹیبل ہے آپ کے ساتھ. تو اس لیے دین نے 2 معیارات دیے. ایک معیار یہ دیا ہے کہ انسان دیندار ہو، اس کو پہلے دیکھو. دوسرا معیار یہ دیا ہے کہ با اخلاق انسان ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اس کے اندر صبر کا مادہ ہے یا نہیں، شخص رسپانسبل ہے یا نہیں، کمٹمنٹ پوری کرتی ہے یا کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو، یہ 2 فنڈامنٹل پلرز ہیں. ایک دینداری، کیونکہ وہ انسان رسپانسبل ہوگا، وہ انسان خوف خدا رکھتا ہوگا تو کبھی خلاف دین کام نہیں کرے گا، خلاف شریعت کام نہیں کرے گا، یا کرے گی وہ اس کی پابند ہوگی. اسی لیے دیندار ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے گا یا کرے گی، اور معاشرے کو بھی پروٹیکٹ کرے گا یا کرے گی. اسی طرح اگر با اخلاق ہوگا تو اسی کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. یعنی روزمرہ جو ڈیلی لائف ہے اس میں اگر انسان با کردار ہوگا، اس کے گڈ مینرز ہوں گے تو آپ کو زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، آپ کو اچھا لگے گا. اس کے اگر اچھے ہیبٹس ہوں گے تو آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کی پرسنالٹی صرف دیکھنے میں انسان اچھا ہو لیکن اس کی زبان
اس کے عادات، اس کے ہیبٹس برے ہوں تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ڈیلی کے چیلنجز ہوں گے. کیونکہ آج کے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسان رسپانسبلٹی لیتا ہی نہیں ہے. انسان رسپانسبل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ رسپانسبلٹی لے. نہ اس کو بچپن سے اس کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، نہ پریزنٹ ٹائم میں وہ کوئی رسپانسبلٹی لینا چاہتا ہے. ہر انسان ایزی لائف کی طرف جا رہا ہے، اسٹرگل نہیں کرنا چاہتا. تو اگر ایسا پارٹنر آپ کی زندگی میں آ جائے جو سینس آف رسپانسبلٹی نہ رکھتا ہو، سینس آف ڈیوٹی نہ رکھتا ہو، تو آپ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے؟ وہ آپ کو کوئی کمٹمنٹ دے گا تو کیسے پورا کرے گا یا کرے گی؟ نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ دو فنڈامنٹل باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد یعنی یہ دو اسٹینڈرڈس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. اس کے بعد ہاں اگر کوئی انسان رسک کماتا بھی ہے، اس کے پاس اچھا انکم بھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انکم اچھی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی شادی کے بعد انسان اپنا رسک، لڑکی اپنا رسک لے کر آتی ہے، کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہوتا. ہم سب کا رسک جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. لیکن بہرحال سوسائٹی نے کچھ کرائٹیریاز بنائے کہ گھر والے جو ہے وہ مالدار ہوں، یہ دنیاوی پرسپیکٹیو ہے. لیکن اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کماتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو آج اچھا کما رہا ہے وہ ہمیشہ اچھا کمائے گا، جو آج امیر ہے وہ ہمیشہ امیر ہی رہے گا، اور جو غریب ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا. ہم نے اس پورے پروسیس میں زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنز آئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن آپ دو چیزوں کو معیار بنائیں، کیونکہ جن چیزوں سے سکون حاصل ہونا ہے اس کا ایک فیکٹر ایمان ہے، کیونکہ اس کا تعلق قلب سے، اور ایک اچھے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے. تو اس اچھے انسان کی زندگی گزارنے کا ایک معیار اس کا اچھا اخلاق ہے، اور اس کا اچھے ہیبٹس ہیں، اور اس کا دیندار ہونا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس بات پہ کہ فنڈامنٹل چیزیں کیا ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں ہونا کافی ہے؟ بس ہم یہی دیکھ کے شادی کر لیں؟ تو یہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی ایڈیشنل چیزیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزوں میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے گولز، آپ کے آبجیکٹیوز، آپ کا بلیف سسٹم، آپ کے پرسیپشنز، چیزوں کے بارے میں آپ کے کانسیپٹس، آپ کے آئیڈیلز کیا ہیں. تو جب آپ اپنے پارٹنر سے بات کریں شادی سے پہلے تو آپ یہ چیزیں معلوم کریں. انشاءاللہ وہ چیزیں بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ کون سے کچھ ایریاز ہیں جن پہ آپ کو سوالات کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ عقیدے کے حوالے سے سوال کریں کہ آپ کے نزدیک دینداری کس طرح ہوتی ہے، ایک دیندار انسان کس طرح کا ہوتا ہے، ایک خاتون کو دینداری کس طرح اس کے ہونی چاہیے. کیا ایک شخص اگر شادی کرتا ہے وہ یہ لڑکی سے کہے کہ جو حجاب کرتی ہے کہ میرے نزدیک حجاب امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کریں یا نہیں کریں، تو کیا اس لڑکی کو ایسے شخص سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ خود حجاب کو فالو کرتی ہے، دین کو پریکٹس کرتی ہے، وہ کہے کہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپ کرنا چاہتی ہیں کریں، میں اگر نہ کروں تو آپ مجھے کسی چیز سے نہ ٹوکے اگر میں دین کو فالو نہ کروں. تو کیا یہ کافی ہے؟ ٹھیک ہے. یا اسی طرح تقلید کے حوالے سے آپ تقلید کرتے ہیں، کرتی ہیں، نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے کیا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے ویلیوز کیا ہیں. کیونکہ ہر انسان شادی کے بعد اپنے گھر سے کچھ ویلیوز لے کر آتا ہے. دونوں میاں بیوی مل کر ویلیوز بناتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جس سے بھی آپ شادی کریں گے یا کریں گی وہ اپنے ساتھ کچھ ویلیوز لے کر آئے گا، کچھ ہیبٹس لے کر آئے گا، کچھ کلچر لے کر آئے گا، اور آپ بھی کچھ ہیبٹس، کچھ کلچر، کچھ ویلیوز اپنے لے کر آئیں گے، اور پھر زندگی سٹارٹ ہوگی. تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے پارٹنر کے اندر کیا چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کن چیزوں کے لیے وہ سیکریفائس کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، کہاں اس کا لیول کیا ہے کہ جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا یا کرے گی. مثال کے طور پہ کن چیزوں پہ وہ سیکریفائس کر سکتے ہیں، سیکریفائس نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی جاتی ہے سامنے والے کے بارے میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں زندگی ہم گزار سکیں گے یا نہیں. ہم عموماً جنرل سوالات کرتے ہیں، لڑکا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، سب کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے. لیکن شادی کے بعد سارے پرابلم نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہوتی ہیں یا ساسیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ڈھونڈ کے لڑکی لے کر آتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں. شادی کے کچھ دنوں بعد وہ اسی سے لڑائی جھگڑا ان کو ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، دونوں کی بن نہیں رہی ہوتی ہے. تو صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپنے نیچر کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے اپنے ہیبٹس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے ویلیو سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے. وہ کون مٹیریلسٹک ہے، کون دیندار ہے، کیا پرائرٹیز ہیں زندگی میں. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اب کمپیٹیبلٹی کی جب بات آئے گی تو ایج کمپیٹیبلٹی بھی دیکھنی ہوگی کہ کتنا ڈفرینس ہے ایج کا دونوں کے درمیان. آیا سیم ایج آپ کے نزدیک ورکیبل ہے یا نہیں ہے، یا ایج ڈفرینس تھوڑا ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے یہ بات. اسی طرح ہمارا جو ریلیجن ہے ہمیں اپنی ریلیجن میں کرنا چاہیے. فرسٹ پرائرٹی ہماری یہی ہونی چاہیے
کہ ہم اپنے شیعہ اثنا شری میں شادی کریں تاکہ جو ہے ہماری زندگی اور ہمارے ویلیوز اور ہمارا کلچر جو ہے وہ پرزرو بھی ہو اور نرچر بھی ہو، وجہ اس کے کہ ہم کسی اور مذہب میں جا کے شادی کریں اور پھر چیلنجز آپ کو بھی آئیں اور ان کے بچوں کو بھی آئیں، آپ کے بچوں کو بھی آئیں، کیونکہ وہ کنفیوز پرسنالٹیز بنتے ہیں، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے۔ پھر اسی طرح فائنینشیل ہے، بہت امیر گھرانے میں یا بہت غریب گھرانے میں اپنے اسٹیٹس سے 19-20 کے فرق پہ اگر آپ شادی کریں تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ میٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر بہت ڈفرینسز کے ساتھ شادی ہوں تو اس میں چیلنجز بہت زیادہ آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، یہ ہم نے ایکسپیرینس کی ہیں اور لوگوں کو جب گائیڈ کیا تو انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کہ ہاں ایسا ضرور ہے کہ اگر فائنینشیل ڈفرینس بہت زیادہ ہو تو پرابلمس بھی ہوتی ہیں، لیکن سکسیس ریٹ بھی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لڑکی اگر فائنینشلی رچ فیملی سے بلانگ نہیں کرتی ہے لیکن اگر رچ فیملی میں جا رہی ہے تو اس کو اتنی چیلنجز فیس نہیں کرنی پڑتی اس کے مقابلے میں کہ لڑکا اگر مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا اور لڑکی اگر ہائی کلاس کی ہے تو اس کے ایکسپینسز کو میٹ کرنا، اس کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کافی چیلنجز فیس کرنی پڑتی ہیں سوسائٹی میں۔ ہو سکتا ہے کوئی لڑکا یہ سوچ کے شادی کرے کہ میں اچھی یا رچ لڑکی سے شادی کر رہا ہوں تو میں سیٹ ہو جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ بالکل اس کے برعکس نکلے، اس کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے وہ، اور اس کو لگے میں اپنی بیوی کے بیسک نیڈس کو ہی نہیں فلفل کر پا رہا ہوں، اس کے اسٹینڈرڈس کو ہی نہیں میٹ کر پا رہا ہوں، تو وہ ایک پریشر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ایجوکیشن کی ہے، آپ دونوں کی ایجوکیشن لیول کیا ہے، ایجوکیشنل ڈفرینس ہے تو کتنا ڈفرینس ہے، کیا آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پاتے ہیں، فریکوینسی آپ کی ملتی ہے، آپ کی ویو لینتھ ایک ہی ہے یا نہیں ہے، تو ایجوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شادی سے پہلے دیکھنی ہوتی ہے، اسی طرح فزیکلی بھی ہے کہ آپ فزیکلی ایک دوسرے کے نیڈس کو فلفل کر پائیں گے، آپ دونوں کی فزیکل اسٹرینتھ اور فزیکل ویکنیس کس طرح کی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ تو دین نے کچھ کرائٹیریا اسٹینڈرڈ رکھے ہیں، اس کو بھی آپ شرعی طور پہ پڑھیں کہ کسی کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ شادی نہ کرے، اور اگر لڑکی بھی اسی طرح کوئی پرابلم کا شکار ہے فزیکلی تو وہ شادی نہ کرے، اپنے پارٹنر کو شادی سے پہلے بتائے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، مجھے یہ میرے ساتھ یہ کیس ہے، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری کنڈیشن۔ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو لوگ نہیں بتاتے، پھر بعد میں پتہ چلتی ہیں تو پھر وہ اختلاف اور کانفلکٹ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے زندگی میں۔ تو ہم نے کچھ باتیں آپ کو فنڈامنٹل بتائیں کہ اسلام کا پرائم آبجیکٹیو گولز کیا کیا ہیں شادی کے لیے، اور کیا اسٹینڈرڈ ہیں اور ایریاز آف کمپیٹیبلٹی کیا چیزیں۔ کچھ جو سوالات ہیں جو کرنے والے ہیں وہ یہ، جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ جو آپ کا پارٹنر ہے نا، جو بھی شادی کرنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، وہ اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اپنے لائف پارٹنر سے۔ یہ میں نے بہت کاؤنسلنگ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہی نہیں ہوتی، یعنی لڑکے لڑکیوں کو یہ بات کلیئر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جس سے شادی کر رہے ہیں میری اس سے کیا توقعات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، سب پتہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ انڈرسٹوڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ بتائیں کہ میرے لائف کے 7-8 ایسپیکٹس میں میری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اور اگر آپ میری ایکسپیکٹیشنز آپ کے نزدیک ریئل نہیں ہے تو آپ کے نزدیک جو ریئل ہے وہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ پھر اسی کو تو آپ اسی پہ تو زندگی گزاریں گے نا۔ یا آپ کی پرائیورٹیز لائف میں کیا ہیں، آپ بتائیں میری یہ پرائیورٹیز ہیں، میرے لیے یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ لائف پارٹنر کو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے کمیونیکیشن کریں، اس میں ایک دوسرے کو یہ کلیئر کریں کہ میرے لیے یہ میرے ویلیو سسٹمز ہیں، دوسرے کے لیے کیا ویلیو سسٹمز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ باتیں شادی سے پہلے کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ کے آگے بڑھیں گے۔ یا اسی طرح ہم نے بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہی نہیں پتہ ہوتے، شادی کر لیتے ہیں اور حقوق ہی نہیں پتہ ہوتے، تو جب آپ حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ جسٹس نہیں کر پائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے حقوق رکھے ہیں اگر آپ اس کو فالو ہی نہیں کریں گے تو آپ حق کیسے ادا کریں گے؟ جب آپ حق نہیں ادا کریں گے تو آپ جسٹس نہیں کریں گے، تو ظلم ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، اب جب ظلم ہو رہا ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی لائف برباد ہو رہی ہوگی۔ اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو آپ لوگ اسٹڈی کریں، پڑھیں کہ میاں بیوی کے میوچل رائٹس کیا ہیں، انڈیویجول رائٹس کیا ہیں، شیئرڈ رائٹس کیا ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں۔ جیسے آپ ایگزام سے پہلے تیاری کرتے ہیں پھر ایگزام دیتے ہیں نا، تو شادی کرنے سے پہلے شادی کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو ریڈی کہ ہاں اب میں تیار ہوں۔ پھر میں جیسے آپ ایگزام کی تیاری کے بعد ایگزام میں بیٹھتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ،
اسی طرح شادی سے پہلے تیاری کریں تاکہ آپ شادی شدہ زندگی کو اچھے سے گزار سکیں اور اچھے پارٹنر ثابت ہوں. شادی صرف اس لیے نہیں کرتا انسان کہ وہ میاں بیوی بن جائیں گے. شادی کرتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں ہے یا یہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب پارٹنر چن رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کیا یہ اچھا باپ بن سکتا ہے, اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ اچھا باپ بنے. وہ لڑکا بھی یہ دیکھے کیا یہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ چیزیں دیکھنا بھی بہت ضروری ہے, جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ فیوچر کو پلان کرتے ہوئے چلیں. آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے, ان کا پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے, آپ کیا گولز رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہ کیا گولز رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. فائنینشیل اسپیکٹ میں آپ کے نزدیک پیسے کیسے خرچ کرنے چاہیے, ان کے نزدیک پیسے کیسے خرچ ہونے چاہیے, ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نیوکلیئر فیملی کی صورت میں رہیں یا آپ جوائنٹ فیملی کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے معیارات ہیں, کیا آپ نے سوچا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بہت ساری باتیں, ہم اس ایک سیشن میں تو ساری بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو جلدی میں جو چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ میں آپ کو امپورٹنٹ اور کی اسپیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایسی بہت ساری باتیں, اگر انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں کوشچنز بھی یا لسٹ بھی شیئر کر دوں گا کہ وہ کوشچنز جو ایک دوسرے سے پوچھنے چاہیے شادی سے پہلے, تاکہ آپ کو کلیئرٹی ملے آپ کے پارٹنر کیسا ہے کیسا نہیں ہے, تاکہ آپ شادی کریں تو کانفیڈنس کے ساتھ کریں, اور جب آپ کہیں کہ مجھے قبول ہے تو پھر آپ دل و جان کے ساتھ قبول کر رہے ہوں اور اس رسپانسبلٹی کو لے رہے ہوں. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے بتانا, وہ یہ کہ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شادی شدہ کپلز میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے کمپٹیٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جیسے شادی کی ہے مجھے اس کو پروف کرنا ہے کہ میں آپ سے زیادہ قابل اور آپ سے زیادہ بہتر ڈیسیژن میکر ہوں, اور میں انٹیلیجنٹ ہوں, اور میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یا سمجھتا ہوں. نہیں, آپ دونوں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کوئی رنگ میں تھوڑی ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا, کون ثابت کر دے گا کہ میں زیادہ اچھا ہوں, میں زیادہ بہتر ہوں. یہ اگر مائنڈ سیٹ ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہونے والا ہے. آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ سوچ کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے اسپرچولی ڈیولپڈ ہو چکے ہیں, کتنا اپنے آپ کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے, تو شادی کرنے کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرا حق, آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کیا حقوق ادا کرنے. آپ ہمیشہ اس فکر میں رہیں گے کہ میں اپنے پارٹنر کے حقوق کو ادا کروں اور جس سے میرا خدا راضی ہو, میں وہ کام کروں. نہ کہ آپ اپنے پارٹنر سے یہ کہیں گے یا کہیں گی کہ آپ میرے حقوق مجھے دیں. حقوق تو اس کو دینا ہی چاہیے. اگر وہ مومن انسان ہے, متدین انسان ہے, اور وہ لڑکی اگر مومنہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی حقوق ادا کرے گی اور اس سے بڑھ کر کرے گی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک الہی عمل ہے, یہ خدا کے نزدیک ایک مقدس عمل ہے جس کو آپ انجام دینے جا رہے ہیں, جس میں آپ معاملہ خدا سے کر رہے ہیں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو سرو کریں, جیسے کہ آپ والنٹریلی سرو کرتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشن والنٹریلی کام کرتی ہیں, تو اسی طرح آپ اس میں کوئی ریٹرن نہیں مانگ رہے ہوتے. تو یہ کام بھی ایسے ہی ہے. میاں بیوی کی زندگی میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو سرو کرنا شروع کر دیں تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور کچھ اپنے پرنسپلز بھی بنا لیں. جو آپ شادی شدہ زندگی گزارنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کچھ پرنسپلز بھی بنائیں کہ کن پرنسپلز پر مجھے زندگی گزارنی ہے. وہ پرنسپلز آپ اپنے پارٹنر کو بتائیں جس کو آپ پسند کرنے جا رہے ہیں یا جس کو آپ نے پسند کر لیا ہے کہ میں ان اصولوں کو پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. ورنہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ جو اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا ہے نا اسپاؤس سلیکشن کا, وہی نہیں صحیح پورا ہوا ہوتا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ اسلامک اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریاز کو دیکھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ اسپاؤس سلیکشن فاؤنڈیشن ہے, اس کا بھی ایک پری ریکوزٹ ہے, یعنی اس سے فاؤنڈیشن سے پہلے بھی ایک کام کر رہے ہیں. وہ کام یہ ہے, وہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ. کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ آپ ایک اچھے شوہر, ایک اچھے باپ بن سکیں؟ ایک لڑکی نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بن سکے؟ اس نے اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لیا ہے. یہ سیلف, یعنی آپ میچور ہو چکے کہ اب آپ شادی کے بندھن میں بندھیں اور بہترین اپنا رول پلے کر سکیں. یہ سوال آپ کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میرے نزدیک ایک کامیاب انسان کی تعریف کیا ہے, میرے نزدیک ایک اسپریچول انسان کی تعریف کیا ہے.
میرے نزدیک بااخلاق انسان کی تعریف کیا ہے، میں ایک اچھی زندگی کو کیسے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، اس کو ایک ویژولائز کریں اور پھر اس کو لکھیں کہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں ایسے زندگی ہونی چاہیے. اگر چیلنجز زندگی میں آئیں گے جو کہ خدا کا وعدہ ہے، تو اس کو میں کیسے کنفرنٹ کروں، اس کو میں کیسے فیس کروں، ڈیفیکلٹیز میں کیا ریئیکٹ کرتی ہوں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میری سینسٹیوٹی میری کن چیزوں کے بارے میں ہے، کون سی چیز مجھے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کون سی چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، کون سی چیز سے میں سیکریفائز کر سکتا ہوں، کون سی چیز میں سیکریفائز نہیں کر سکتا. یہ انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہے تو اسے معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی ڈیل بریکنگ میری کس چیز پر ہے، کس چیز پہ نہیں ہے. آج کے دور میں بہت سارے ڈیورس کیسز جو آتے ہیں شادی کے ارلی میرجز میں ہوتے ہیں، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ایک موبائل کے ایشو میں کہ آپ نے اپنے موبائل میں ایک خاتون کو آپ نے ایموجی یہ والا کیوں بھیج دیا، اس پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس پہ وہ ڈیورس لینے آ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو اس حد تک لوگ سینسیٹیو ہیں. تو آپ کو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. کیا شادی کے بعد بھی انسان نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کی اپنی وائف سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کو لکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے. اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے شادی سے پہلے. فیملیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جن فیملیز میں ہم شادی کریں، کیونکہ صرف وہ لڑکا اور لڑکی کی تو شادی نہیں ہو رہی ہے نا، بلکہ دو فیملیز آپس میں مل رہی ہیں، دو فیملیز آپس میں جوائن ہو رہی ہیں. تو اس کا انفلوئنس آئے گا، ان کے ویلیو سسٹمز آئیں گے. تو آپ کو دیکھنا ہوگا آپ جس لڑکے سے لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ان کے بھائی بہن کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، تاکہ آپ کے بچے جب ہوں گے دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ انہی فیملیز میں جائیں گے نا، انہی کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. تو وہ ان کو بھی مانیں گے، ان سے بھی محبت کریں گے. آپ جتنا بھی سوچ لیں کہ ہم رابطہ کم سے کم رکھیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے ریالٹی. تو ان فیملیز کا اثر آتا ہے، انفلوئنس آتا ہے. صرف دیکھنے میں انسان اچھا ہو یا صرف ایجوکیشن ہو اس کے پاس اور تربیت نہیں ہو تو پھر شادی کرنا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، ضرر ہوتا ہے. تو دو بڑے فریم میں آپ چلے جاتے ہیں، پہلے اپنے سے نکل کے اپنے بڑے فریم میں، یعنی پوری فیملی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اس شخص کے بھائی بہن رشتہ دار کیسے ہیں، ان کی کیا ویلیو سسٹمز ہیں، تو پھر آپ چنیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ بہت ہے کیونکہ پوری لائف کی بات ہو رہی ہے. ان چیزوں کو آپ ضرور اپنے لیے فوکس کریں. آج کے اس خاص طور سے آج کے اس دور میں کو ایوائڈ کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنا لائف پارٹنر چنیں اور اس سے اپنا پارٹنر کو چن کے شادی کریں. کیونکہ بہت سارے ڈیورس کیسز میں یہی دیکھا گیا ہے کہ بھئی آن لائن بات چیت شروع ہوئی، پھر محبت ہو گئی، پھر شادی ہو گئی، پھر ڈیورس بھی ہو گئی، کیونکہ پتہ چلا وہ شخص ویسا تھا ہی نہیں جیسا ہمیں دکھایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا. جاننے والوں میں کریں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں. جتنی انفارمیشن آپ نکالیں گے، جتنی معلومات آپ رکھیں گے، اتنا بہتر ڈیسیجن آپ لے سکیں گے. کم سے کم ٹائم میں شادی کرنا، یا لوگ اکثر آتے ہیں جلدی میں شادی کرواتے ہیں. جلدی نہ کریں، ٹیک یور ٹائم، تھوڑا پروسیس میں لے جائیں چیزوں کو، پھر شادی کریں. اور صرف بغیر دیکھے ملے شادی نہ کریں. انسان کو آپ فزیکلی بھی دیکھیں، بات کریں، دعوت دیں، گھر میں بلائیں، بات کریں. سب جو پروسیس ہے، طریقہ ہے، اس سے لے کے چلیں. والدین کو اپنے انوالو کریں. اگر آپ کو کوئی پسند بھی آ جاتا ہے تو اس کو والدین کو انوالو کریں، ان کو بتائیں، ان کی گائیڈنس لیں اور فیملی کے مشورے کے ساتھ شادی کریں. اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ بھی گیا ہے، کوئی پسند آپ کو آ بھی جاتا ہے، تب بھی آپ والدین کو انوالو کریں اور ان کے ساتھ ڈسیشن میں سب خوش ہوں اس شادی میں، وہ خیر و برکت کے ساتھ. آئی تھنک میں نے کافی اسپیڈ میں اور کافی چیزیں بول دی ہیں. اب میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کے سوالات کا. تو جو بھی ہوسٹ ہیں وہ جب ہینڈ ریس کوئی کرے تو پھر آپ ان کو اجازت دیں سوال کرنے کی. انشاءاللہ اگر مجھے جواب آتا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور نہیں آتا ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا اس کا جواب. جی جی حجاب زہرا، آپ اپنا سوال مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. حجاب زہرا.
جی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے آغا تو ایک سوال چیٹ باکس میں آیا ہے، میں آپ پڑھ دیں چیٹ باکس کا سوال. جی ایک سوال یہ ہے کہ مڈل کلاس ٹریڈیشنل فیملیز میں لڑکی کو اسپاؤس سلیکشن کا حق بظاہر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی مرضی سے کسی کو انتخاب کرے تو اس میں نقص نکال کر منع کر دیا جاتا ہے. آخر میں ڈیسیژن پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے، لڑکی صرف ہاں یا نہ بول سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر لڑکی BSc کرے ہوئے لڑکے میں اپنی ویلیوز اس کو نظر آ رہی ہیں، لیکن پیرنٹس اسے ایجوکیشن بیس پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور خود اس کے لیے 8-9 سال بڑا لڑکا ڈھونڈتے ہیں. کیا اس طرح لڑکی کا ریئل سلیکشن رائٹ ختم نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، اس کے نا 2 سوال کے 2 اینگل ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پسند سے شادی کرے. یہ اس کے پاس اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لڑکی کو یہ ایڈوائز دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، خاص طور سے والد کو راضی کرے اپنی شادی کے لیے. اگر وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرتی ہے کہ جو اس سے ایجوکیشن میں کم ہے یا عمر میں کم ہے، تو وہ اپنے والد صاحب کو ان سے کنسلٹ کرے اور لاجیکل ریزن دے. اس کے پاس ویلڈ ریزن ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں اس شخص کو پسند کیا ہے، وہ کیا دین کے معیار اور دین کے کرائٹیریا اور سٹینڈرڈز کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ ہے، چاہے وہ لڑکا کم پڑھا ہو، کیونکہ آپ کو اس کی ایجوکیشن سے کچھ نہیں لینا، آپ کو اس کے کردار سے لینا ہے. اگر وہ لڑکا کیریکٹر میں اچھا ہے، انسانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، احترام کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو کنونس کر سکتی ہے. اگر وہ اس کے پاس لاجیکل ریزن ہے، دلائل صحیح ہیں، تو اس کے ماں باپ کو بھی ماننا چاہیے اس کی بات، کیونکہ وہ صحیح بات کر رہی، وہ غلط نہیں کر رہی. کیونکہ معیار ہم نے بتا دیا تھا، اگر ایجوکیشن میں تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کے یورپ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لڑکیاں ساری کوالیفائڈ ہو گئی ہیں اور لڑکوں کی کوالیفیکیشن کم ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں کم ایجوکیٹڈ لڑکوں سے شادی ہی نہیں کرتی. اب وہ پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں ویسٹ میں. تو اب وہ پھر انہوں نے اپنی ایجوکیشن، ان کے لیے پرائڈ بن گیا، ان کے لیے غرور آ گیا ان کے اندر کہ ہم نے مثال کے طور پہ PhD کیا ہوا ہے، ہم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اب ہم گریجویٹ سے کیسے شادی کریں. جبکہ اس سے آپ کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے. ازدواجی زندگی تو ایک اچھے انسان کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. اگر وہ اچھا انسان ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے تو فائن، نہیں ہے تو کم سے کم ایک اچھا انسان تو اتنا تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو والدین کو کنسیڈر کرنا چاہیے ان کی بیٹی کی بات کو، اور سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں کرائٹیریا سٹینڈرڈز کیسے تبدیل ہو رہے ہیں. تو اگر اچھا لڑکا مل رہا ہے، جو کہ آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں، تو پھر والدین کو شادی کر دینی چاہیے. اگر وہ لڑکا دیندار بھی ہے اور بااخلاق بھی ہے اور اگر ایجوکیشن اتنا ڈفرینس بھی ہے تو اٹس اوکے، آپ شادی والدین کو کرنا چاہیے. اور لڑکی کو اگر اپنے ماں باپ کو وہ ڈائریکٹ کنونس نہیں کر پا رہی ہے تو اس کے خاندان میں اگر اس کے کوئی بھائی بہن بڑے ہیں ان کو انوالو کریں. اگر نہیں تو خالہ ہیں، چچا ہیں، جو بھی اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے تو اس کو کنونس کریں. اگر فرض کریں یہ کوئی لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر کوئی عالم دین جو ان کے محلے میں رہتے ہیں، ان کے اطراف میں، وہ ان سے بات کریں کہ آپ میرے لیے میرے والد صاحب سے بات کریں کیونکہ میری بات وہ نہیں سن پا رہے. تو جس سے بھی وہ کنونس ہو سکتے ہوں ان کو انوالو کریں اور اپنا کیس پٹ کریں تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے. جی آغا 2 سوال ایک ہی طرح کے ہیں کہ کیا نامحرم سے پہلے ملا جا سکتا ہے، شادی سے پہلے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اسی بارے میں دونوں سوال. دیکھیں دین نے ہمیں یہ بتایا ہے، غالباً یہ سوال اس کانٹیکس میں ہو رہا ہے کہ شادی کے لیے نامحرم سے بات کی جا سکتی ہے. اگر یہ اس کانٹیکس میں ہو رہا ہے، ایک کانٹیکس اس سے بڑا کانٹیکس ہے، وہ یہ کہ کیا ہم جنرلی نامحرم سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دین نے ہمیں یہ کرائٹیریا دیا ہے، آپ حد ضرورت بات کر سکتے ہیں نامحرم سے. مثال کے طور پہ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کہیں پہ بھی پڑھتی ہیں، یا آپ جاب کرتی ہیں، وہاں پہ کوئی شخص ہے اپوزٹ جینڈر ہے تو اس سے آپ اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ بات کرنے کی اجازت ہمارے مراجع کرام نے نہیں دی. یعنی آپ بیٹھ کے بس گپے لگانے کی اجازت نہیں ہے، دین نے منع کیا نامحرم سے. اگر ضرورت کی حد تک بات ہو رہی ہے تو وہ اس کی اجازت ہے، اور یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لمٹ سے کراس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب بات جہاں تک شادی کے لیے آ گئی ہے تو اگر آپ نے کسی کو پسند بھی کر لیا ہے اور گھر والوں کو معلوم ہے تو وہ اتنی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ حد ضرورت بات کریں. اور
اس سے معلومات حاصل کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ پہلے لیول پہ آپ ڈائریکٹ خود ہی جا کے بات کریں. آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں آپ کو لکھ کر, یا وائس پر آپ نے جواب بھیج سکتے ہیں, یا آپ کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیٹیو جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے بیٹے کے سوالات ہیں, آپ کی بیٹی سے وہ جاننا چاہتے ہیں, ہم انٹرسٹڈ ہیں شادی کے لیے, تو آپ جوابات دیں. پھر وہ ایکسچینج آف جوابات ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹ کے ذریعے ہوں, چاہے وہ کلک کے ذریعے ہوں, چاہے وہ میسیجز کے ذریعے ہوں, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں بات آگے بڑھ گئی ہے, اب اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے, دونوں فیملیز نے پسند کر لیا ایک دوسرے کو, تو پھر اگر وہ نامحرم ہے لیکن وہ اور زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ صیغہ پڑھ سکتے ہیں, متع کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں, اور پھر وہ اس میں ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. بالکل شادی سے پہلے کے یہ مراحل ہوتے ہیں جس میں اگر کوئی شک و شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے اور پھر ان کی شادی کر دی جائے. جی جی آغا. بنت الہدا آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ اپنا مائک آن کر کے کوشچن پوچھ لیں. جی آغا السلام علیکم. آغا وعلیکم السلام. آغا ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل ہم صیغے پڑھتے ہیں, لیکن صیغے پڑھنے کے لیے ان کو کچھ برا مانا جاتا ہے. صیغوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو متع ہوتا ہے, مطلب متع کو ایک طریقے سے سوسائٹی نے بہت برا وہ بنا رکھا ہے. اگر کوئی جوان یا کوئی لڑکا یا لڑکی متع پڑھنے کے لیے کہتے بھی ہیں, تو مطلب لڑکی کی فیملی یا لڑکی کی فیملی اس کو مطلب برا قرار دیتے ہیں, اور اس کو ایک بہت عجیب طریقے سے مطلب بتایا جاتا ہے معاشرے کے اندر. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا پبلک میں ڈکلیئر کریں. یہ تو دو فیملیز کے درمیان ہے نا. مثال کے طور پہ اگر ایک صیغہ پڑھا بھی گیا ہے تو ان کو یہ اجازت ہو کہ بس آپ گھر میں مل سکتے ہیں, آپ گھر میں ملیں, ہمارے سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کریں اور پھر آپ چلے جائیں. یعنی ضروری نہیں کہ آپ متع کر کے آپ دنیا کو بتائیں کہ بھئی ہم نے متع کیا, اب ہم گھومنے جا رہے ہیں باہر, ہم ڈنر پہ جا رہے ہیں, ہم لنچ پہ جا رہے ہیں. عوام کو اگر عوام میں اتنا شعور ابھی نہیں آئے, عوام اس چیز کو برا سمجھتی ہے, سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, اب سوسائٹی کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر دو فیملی سمجھ سکتی ہیں اس بات کو, تو پھر وہ اس کے باؤنڈریز بھی مشخص کر سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا صیغہ پڑھ دیا, اب آپ لوگ دونوں بیٹھیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں, کیا پرابلم. لیکن اگر سامنے والی فیملی اس کو برا سمجھتی ہے تو پھر ایسی فیملی آپ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ آپ کو جب وہ بیسک دین کو ہی نہیں سمجھ پا رہے تو پھر یہ ان کا اپنا پرابلم ہے. کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز میں تو ہو رہا ہی ہے. اب جن سوسائٹیز میں نہیں ہو رہا, ابھی وہ اس لیول پہ نہیں آئے, جب انشاءاللہ نئی نسل آئے گی تو شاید وہ اوپر آ جائیں. یہ نسل وہ نہیں سمجھ پا رہے, تو اب آپ ان سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے بلا وجہ کا, لیکن یہ کہ آپ بتا سکتے ہیں, دین نے تو اجازت دی ہے. تو حتیٰ اگر آپ چاہیں تو سوسائٹی میں جو عالم دین موجود ہیں ان کو انوالو کریں کہ بھئی ہمارا یہ سلسلہ ہے, ہم یہاں تک جانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھر والوں کو کنونس کریں. ہم کوئی اس کا خدا نخواستہ صیغہ پڑھنے کے بعد ہم کوئی غلط فعل میں نہیں انوالو ہونے والے, لیکن ہم اس حد تک تو فریڈم ہے ہمارے پاس کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں, ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, سن سکیں, جو کہ ہو رہا ہے اور لوگ کرتے ہیں. آپ کوشش کریں, باقی خدا پہ چھوڑ دیں, آپ اپنے کوشش تو پوری کریں. جی بہت بہت جزاک اللہ. شکریہ. سیدہ رمیسہ, آپ اپنا مائک آن کر کے کوشچن کر لیں. السلام علیکم. کوشچنز میرے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی میں اگر آپ کیونکہ پیرنٹس کے حوالے سے کوشچنز الگ ہوں گے, ہمارے پرسنلی الگ ہوں گے, پھر آپ جس فیملی میں جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے کنسرن اور کوشچنز الگ ہو سکتے ہیں, اور جو آپ جس پرسن کے ساتھ اپنی مطلب لائف اسٹارٹ کرنے لگے اس کے حوالے سے آپ کے کنسرنز اور کوشچنز الگ ہوں گے. تو کوشچنز تو کافی زیادہ ہے, لیکن اس میں جو مین پوائنٹ مطلب اگر ہر انسان کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ہر کسی کے. تو میں اپنے اگر حوالے سے بات کروں تو اگر پیرنٹس, کیونکہ ہر پیرنٹس کی بھی اپنی کمیونیکیشن نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ, اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ وہ پہلے سے نہیں کر رہے, یا پھر وہ بچوں کو بچہ ہی سمجھ رہے ہیں, مطلب کہ وہ بچوں کی رائے یا مطلب اپنے بچے کی نیچر کو کہ وہ کہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے, اس کی نیڈس کیسی ہیں, تو وہ اس کو ایک پبلک ایونٹ اگر زیادہ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے بولا نا کہ پبلک کو بتانے کی ضرورت ہے, پبلک کوشچن کرتی ہے, پبلک نہیں تو آپ کے کلوز ریلیٹیوز بھی کوشچن کرتے ہیں. تو جب اگر آپ کے گھر والے ہی نہیں وہ اس چیز کو سننا ہی نہیں چاہتے, اور وہ اس کو شادی کو نا ایکچولی ایک پبلک ایونٹ مطلب کہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا مطلب کلچر ایسا ہی ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ صرف 2-4 لوگ بیٹھے ہوں یا گینے چنے 10 لوگ بیٹھے ہوں اور باقیوں کو آپ لوگ انوالو نہ کریں, تو یہ مطلب کہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ تو بہت غلط ہے.
تو وہ پوری ایک سوسائٹی کا بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے کہ یہ پبلک شادی جو ہے ایک پبلک ایونٹ ہے. تو مطلب وہ دو لوگوں کی نئی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے. وہ ان کے خیال میں جیسے ایک آئی ایم سوری ٹو سے جیسے ایک اپروپریٹ نہیں ہے یوز کرنا, لیکن جیسے ایک میت ہے نا, تو میت کا مطلب جیسے سب نے دفن کرنا ہے, پھر وہ کھانا کھلانا ہے. تو مطلب کہ اگر وہ اس چیز کو مطلب ایک جیسے ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے یا رسپانسبلٹی ہے, تو میں آپ کو صحیح سے بتا نہیں پا رہی, لیکن ایسا ہے, ایسا بہت زیادہ حیرانی ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ یہ چیز ایسی اس طرح کے معاملات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس میں اصل چیز تو کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کو پبلک ایونٹ کیوں مطلب کہ سمجھا جاتا ہے؟ اس میں پھر لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, ماں باپ اپنے بچوں سے خود نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے. اگر وہ کریں بھی تو وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے, وہ اپنے اینگل سے سوسائٹی کے اینگل سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ہر چیز ہم لوگ سوسائٹی کو کیوں سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ جیسا سوسائٹی چاہے گی, تو ہم نے مرنے پہ بھی مطلب دیگ پکائی ہے, اور مطلب کہ چیزیں بہت میسڈ اپ ہیں. جیسے ہم لوگ چاہ رہے ہیں تو وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. ہمارے اپنے ہی نہیں سنیں گے تو لوگوں کو ہم لوگ کیا مطلب کہ کیسے ہم انہیں کنونس کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک ینگ جو ہمارے جس کو ہم جن زی کہتے ہیں یا جن الفا کہتے ہیں مثال کے طور پہ, ان کے جو چیلنجز ہیں وہ واقعی بالکل ریئل ہیں. اور لیکن اگر آپ پیرنٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو ان کے بھی اپنے چیلنجز ہیں جو ان کو سوسائٹی میں منہ دینا ہے. اور اگر اس نارم کو وہ توڑیں گے تو اس پہ پھر ان کو کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے. لیکن ایسے بہت کم والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے اچھی کمیونیکیشن رکھتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں صحیح بات پہ. اگر انہوں نے اپنے دور میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو وہ اپنی اولاد کو تکلیفیں نہیں اٹھانے دیتے, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سپورٹ کریں گے, وی ول فیس ٹوگیدر مثال کے طور. لیکن اکثر نہیں کر پاتے کیونکہ سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں ہم اس کے پریشر اور اس کے ڈیزائن ہوئے سسٹم کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے, یا یہ آج کے دور میں سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے پیرنٹس کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو پہلی لیول کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں آپ کے والدین نے یہ موقع فراہم نہیں کیا یا کوئی بھی ریزن ہو, آپ اس چیز کو بریک کریں. یعنی بریک کرنے سے مطلب یہ کہ آپ یہ اسٹیپ لیں کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اپنے والدین سے شروع کریں, ان کو اپنی فیلنگس کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں, ان کو اس کے ساتھ ڈسکشنز کریں, جو بھی چاہے آپ کی والدہ ہوں یا والد ہوں یا دونوں, ان سے شروع کریں, ان کو بتائیں یہ ہو رہا ہے, ایسے ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ بنانا شروع کریں تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. ابھی ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا, وہ اس وادی میں ہی نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ کس چیلنجز سے گزر رہے ہیں, کیا فیس کر رہے ہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کرنا شروع کر دیں, پھر آپ آہستہ آہستہ ان کا سپورٹ سسٹم بھی بنائیں. اور بھی اگر آپ کے کوئی بھائی بہن ہیں, بڑے خالہ ہیں, خالو ہیں, پھپھا ہیں, جو بھی ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں, جو آپ سے نزدیک ترین ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو کریں کہ بھئی ہمیں ایک چینج لانا ہے, ہمیں ایک بہتر سوسائٹی بنانی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. تو کچھ عرصے کے اندر کچھ چینج آ جاتا ہے, بہت زیادہ نہیں آتا لیکن چینج ضرور آتا ہے. تو ایفرٹ کریں, خدا سے آپ دعا کریں, اللہ ویسے توسل کریں کہ آپ کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں وہ برطرف ہوں, آپ اپنا کام شروع کر دیں اور پھر دیکھیں خدا مدد کرتا ہے, راستے کھولتا ہے, اور کوئی ایسا چینل بنتا ہے تو فبہ انشاءاللہ. لیکن مخالفت کر کے آپ کوئی کام والدین کی نہ کریں کیونکہ اس میں پھر خیر و برکت بھی نہیں ہوگی اور چیلنجز آئیں گی ہمیشہ. جی ایک چیٹ باکس کا سوال. شادی کرنا واجب نہیں ہے, اگر کوئی اپنے آپ پر ہی کام کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, ٹوٹلی فوکس اپنی لائف پہ کرنا چاہتا ہے اور اسے خود پہ بھروسہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا, اور شادی نہیں کرنا چاہتا, کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا یا چاہتی, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ تو خود ہی سوال کر کے خود ہی تو جواب دے رہی ہیں آپ کہ شادی واجب نہیں ہے, اور اگر کوئی سوال چیٹ گناہ باکس نہیں کا کرنا. ہے. جی میں سوال ہی چیٹ باکس کی بتا رہا ہوں, یعنی خود ہی سوال کر کے انہوں نے خود ہی جواب بھی دے دیا ہے. دیکھیں یہ واجب عمل نہیں ہے لیکن خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا جو شادی نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر ہم نبی کی امتی کہلانا چاہتے ہیں تو پھر شادی تو ہمارے فطری ضرورت ہے, اور ہمارے نہ تو ہمارے انبیاء نے, نہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, نہ ہماری خواتین رول ماڈلز نے ایسا کیا کہ انہوں نے شادی نہ کی ہو. یہ ایک فکر ہے معاشرے میں کہ ہم اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم شادی نہیں کریں گے اور گناہ بھی نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ کریں گے. یہ اسلامی فکر نہیں ہے, نہ تو یہ ہمارے ائمہ کی فکر ہے, نہ ہماری جو
رول ماڈلز ہیں، جو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو خواتین ہیں، ان میں سے کسی نے، سب نے شادیاں کی ہیں، سب نے شادیاں کی اور شادی شدہ زندگی گزاری، اور پرفیکشن تک جانے کے لیے ہی لوگ شادی کرتے ہیں. آپ کی جو عبادات ہیں وہ 70 گنا آپ کو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو آپ اسپرچولی ڈیولپ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اور تاکید کی ہے دین نے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہماری ایموشنل نیڈز ہیں، ہماری فزیکل نیڈز ہیں، ہماری سوشل نیڈز ہیں، یہ سب اسی سے پوری ہوتی ہیں. اچھا پارٹنر ملتا ہے تو آپ انرجائز ہوتے ہیں، آپ کے سکون ملتا ہے، آپ خدا سے اور نزدیک ہوتے ہیں. اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کہیں پہ کسی قسم کا کوئی غلط کانسیپٹ بیٹھ گیا. وہ 1 in million اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہتا شادی، اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے تو وہ اس کی چوائس ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے. خدا نے تو بتا دیا کہ بھائی شادی ہم نے آپ کو ڈیزائن اس لیے کیا کہ اگر آپ نہیں شادی کریں گے تو آپ انکمپلیٹ ہیں خدا کے نزدیک. آپ کمپلیٹ ہی جب ہوتے ہیں جب آپ کا پارٹنر ملتا ہے آپ کو، ادروائز آپ ناقص ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ناقص کہلوانا چاہتے ہیں ساری زندگی تو آپ کہلوا لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی پرسپیکٹو میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو مل کے کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کی ساری نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے شادیاں نہیں کی ہیں وہ لیٹر ایجز میں انہوں نے ریگریٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو مینٹل ان پہ اسٹریس پڑا ہے، ان کے فزیکل نیڈز نہ پوری کی وجہ سے ان کو ڈس آرڈر جسم میں ان کے پیدا ہوا ہے، ان کو بیماریاں لگی ہیں اور وہ مینٹل اور جسے کہتے ہیں ایموشنل لاس میں چلے گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے آگے جا کے، اور پھر ریگریٹ کرتے ہیں کاش ہم نے اس وقت شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پرابلمز ہم فیس نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ ابھی آپ جوان ہیں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی ایج بڑھنی شروع ہوگی اور آپ کی دوستیاں ختم ہونی شروع ہوں گی، لوگ اپنے زندگیوں میں بزی ہو جائیں گے، اور جب آپ اوور ایج ہو جائیں گے یعنی 40 پلس اور 45 میں جانے لگیں گے، پھر آپ خود بخود یہ محسوس ہونے لگے گا کہ میری زندگی میں کوئی ہونا چاہیے. میں اکیلے کب تک جیوں گی اور کیسے جیوں گی یا جیوں گا اکیلے؟ میرا خیال کون رکھے گا؟ کون ہے جو میرا لک آفٹر کرے گا؟ اور اگر آپ کی ایج جب 50s میں ہو جائے گی تو کون ہوگا آپ کے خیال کرنے والا؟ کون ہوگا آپ کو سننے والا؟ نہ دوست ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، سب اپنی زندگی میں بزی ہوں گے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مینٹلی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، میموری لاس ہونی شروع ہو جاتی ہے، فزیکل ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں. ایک دنیا ہے جو پرابلم کی ان کے آگے آنے والی ہوتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر شادی شدہ اچھی زندگی گزار لیں گے. یہ سسٹم ہی اسلام نے ڈیزائن ایسا کیا انسان مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے. جی آغا ایک اور چیٹ باکس کا سوال. آغا جیسا آپ نے کہا فیملی انوالو کرو، گھر پر بلاؤ، کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ اگر بندہ یہ سب کرنے کے بعد ریجیکٹ کرے تو لڑکی کا امیج یا لڑکے کی معاشرے میں بھی امیج ایک بن جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ فیملی سب انوالو کر کے ریجیکٹڈ ہونا اس کا اگلے رشتے کا سبب یعنی نہیں ہو پائے گا شاید، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پہلے بڑے پکچر کو دیکھنا ہے. بڑے پکچر کو کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں پہلے کام وہ کرنا ہے جو صحیح ہے، جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. اس لیے اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے. یعنی ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہے نا، یہ کوئی میں لو افیئر تو نہیں چلا رہا ہوں یہاں پہ کہ چھپ کے پہلے باتیں کر رہا ہوں، محبت ہو گئی ہے اب میں گھر بلا رہا ہوں یا بلا رہی ہوں. یہ تو نہیں میں کہہ رہا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے پرپوزل لے کے جاتے ہیں یا کسی کو آپ نے پسند کیا ہے، آپ کو کچھ باتیں پتہ چلی ہیں تو آپ اس کو شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. اور اگر آپ نے بات کی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو اگر اس سے شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ آپ کی لائف پوری برباد ہو جاتی. اس بربادی سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے بیٹھ کے باتیں کی، آپ نے ایک دوسرے کو سمجھا، اور آپ کو لگا کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے پھر آپ نے منع کر دیا. اگر آپ کے محلے میں آپ کے خاندان میں یہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ یہ سوچ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. پھر آپ اس کو گھر بلائے بغیر آپ سوالات بھیجتی رہیں، وہ آپ کو جوابات بھیجتے رہیں. اگر آپ کو اطمینان ہو جائے تو پھر آپ ان کو اس پروسیس میں جب آپ آگے بڑھ جائیں کہ ہاں میرے تمام سوالات کے جواب مجھے مل گئے ہیں اور اب میں فزیکلی ملنا چاہتی ہوں، یا وہ کہے میں ملنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم شادی کریں گے، تب تو ٹھیک ہے، پھر آپ مل لیں اس کے بعد شادی کر لیں. اصل بات یہ کہ آپ کو اطمینان قلبی ہونا چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ میں شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ میرے مزاج کے مطابق ہے، میں اس کے مزاج کے مطابق ہوں، وہ میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے، میں اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوں، ہم دونوں کمپیٹیبل ہیں، سوٹیبل ہیں، اس لیے ہم شادی کریں. لیکن 100% کوئی بھی نہیں ہوتا
کیونکہ انسان الگ الگ ہوتا ہے. جب آپ جینڈر وائز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی سوچیں بھی ڈفرینٹ ہوں گی, آپ کے بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, لیکن بہت سارے ایریاز میں ہماری کامن ڈینومینیٹرز ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے رہیں, پھر محبت کر لیں, پھر آپ کہیں اب محبت ہو گئی تو اب آپ گھر آ کے ملے, اب شادی ہم کر لیتے ہیں. یہ اسلام اس طرح نہیں کر, اسلام نے یہ معیار نہیں دیا ہے. کیونکہ آپ ناویرم سے تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتے نا. جس ناویرم سے آپ بات ہی نہیں کریں گے تو اس سے محبت کیسے ہو جائے گی آپ کو؟ خود بخود تو محبت نہیں ہوتی. جی جی ہاں, سید عارف اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم آقا. میرا وعلیکم یہ السلام. سوال تھا کہ اسٹارٹنگ فیز میں جب بھی رشتہ ہوتا ہے تو گھر والے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی ہے تو ہم یہاں جا رہے ہیں بات چیت کرنے, تو بٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نیچر کیسا ہے, کیسی ہے وہ اور کیا ہے. تو یہ کیسے اسٹیپس لیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسی ہے اور ہمارے جو انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ بیٹھیں گی نہیں بیٹھیں گی, اور آگے چل کر کیسے لائف گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے, یہ چیزیں کیسے کریں ہم, وہ ایک بار بتائیے. صحیح ہے, اچھا سوال ہے بہت. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ کو اپنے سیلف نالج اچھی ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوں کہ میں کس قسم کا انسان ہوں, میرے کیا ہیبٹس ہیں, میری کیا لائکس ہیں, ڈس لائکس ہیں, میرا لیول آف کمپرومائز اور سیکریفائس کیا ہے کیا نہیں ہے. اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جب آپ سمجھ لیں گے نا, تو اسی کی بنیاد پر آپ اپنا پارٹنر کے لیے بھی کچھ کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈز بنائیں گے کہ میں ان معیارات پر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونی چاہیے, وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنی ہے. چاہے اب آپ اس کو کسی بھی انداز سے کریں جو سوٹیبل ہے آپ کے گھر میں, آپ کے کلچر میں, اس کے مطابق آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو نہ تو گھر والے پوچھتے ہیں نہ ہم خود بتا پاتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ اصل میں کیا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر والے آپ سے کہیں اچھا بیٹا بیٹھو بتاؤ. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو, تو آپ کسی اور کو بتائیں جو آپ کے میسج کو گھر والوں کو پہنچا دے. بہت سارے گھروں کے اپنے اپنے نیچر ہوتا ہے, اسٹائل ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی بات جو ہے نا وہ گھر والوں تک ضرور پہنچا دیں کہ دیکھیں یہ میرے دل کی بات ہے, اس کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کوئی لڑکی ڈھونڈنے جا بھی رہی ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ یہ میرے کرائٹیریاز ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں, ان پر آپ لڑکی ڈھونڈیں. اس کے بعد آپ ہاں نہیں کیجیے گا. ہاں تو جب ہی ہوگی جب میں بھی اس سے بات کر لوں گا یا میں اس کو دیکھ لوں گا اور میں سمجھ لوں گا, کمیونیکیٹ کر لوں گا اور میں مطمئن ہوں گا, تو پھر میں ہاں کروں گا. کیونکہ پوری زندگی کا سوال ہے, پوری خاندانوں کا سوال ہے. اس کی اہمیت کو, امپورٹنس کو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں. اچھا اگر آپ خود کنونس کر سکتے ہیں گڈ, نہیں کر سکتے تو اپنے خاندان کے کسی لوگوں کو انوالو کریں, ان کے ذریعے ان کو کنونس کریں تاکہ وہ سمجھیں آپ کے وریز کو, آپ کے کنسرنس کو وہ سمجھیں کہ ہاں یہ صحیح سمجھ رہا ہے. ورنہ اگر آپ کچھ نہیں بولیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ سمجھیں گے کہ بھائی جو ہم کریں گے وہ ہم صحیح کریں گے, جیسے کہ ہماری ہوئی اسی طرح ہمارے بیٹے کی بھی ایسی ہوگی. ماں باپ اسی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں سوچ رہی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم اچھا سوچتے ہیں, ہمیشہ ہم اچھا چاہتے ہیں, تو ہم جو بھی چوز کریں گے ہماری اولاد منع ہی نہیں کرے گی. اگر آپ کی ایسی تربیت ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے لیے ہے کنسرنس تو آپ ضرور بتائیں, ورنہ وہ آپ کو بعد میں کہیں گے تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, اگر تم بتا دیتے تو ہم اسی طرح کی ڈھونڈ لیتے. اور ویسے بھی کبھی بھی آپ کو 100% شیورٹی نہیں ہوتی کہ جو انسان ابھی ایسا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ظاہری جتنی چیزیں آپ معلومات کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے کرتے ہیں اور آپ بتائیں آپ کا حق ہے. لیکن اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ اور اچھے انداز سے گھر والوں کو پریپیئر کریں. ان کو ایک دم سے نیوز نہ دیں بلکہ ان کو پریپیئر کریں تاکہ وہ بھی مینٹلی ان چیزوں کے لیے پریپیئر ہوں اور وہ اس کو برا نہ سمجھیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں, آپ ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے. یہ نہ کریں, لیکن اس انداز سے اپنی بات کو پہنچائیں تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ کے ساتھ مل کر شادی میں آپ کے لائف پارٹنر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ ٹیم ورک کریں. ایسا ہو جیسے ٹیم ورک ہو رہی ہے. جی سب آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. لڑکی باہر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی, پلیز آپ ذرا لاؤڈ آپ کی آواز بولیں. کلیئر نہیں آ رہی ہے.
آپ چاہیں تو میسج ٹائپ کر دیں. تب تک کنیز آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کے پاس. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے جب ہمیں اپنا نکاح جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نکاح بہت ہی سادگی کے ساتھ کرنا ہے اور دہیج بھی نہیں دینا، تو یہ کوئی مطلب یہ چیزیں ہم اپنے والدین کو کیسے سمجھائیں جو کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ جب دیکھو معاشرے کا حوالہ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سمجھانے بیٹھو تو انہیں اللہ کا خوف نہیں مگر معاشرے کا خوف زیادہ ہے. تو اس کیس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کیس میں آپ اپنے ماں باپ کو خوش ہونے دیں. آپ نہ لڑیں اس میں، آپ ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ جب اپنی اولاد کی شادی کیجیے گا نا تو پھر سادگی سے کر لیجیے گا، وہاں سارا غصہ نکال لیجیے گا، یہاں ان کو خوش ہونے دیں. اس میں کوئی انا کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چیلنج کی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے ایسے ہی ہے، ماں باپ اپنی زندگی کو انہی چیزوں میں دیکھتے ہیں، انہی چیزوں میں وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا بڑا وہ چیلنج نہ بنائیں. ٹھیک ہے، آپ کی اچھائی ہے، آپ کی اچھی سوچ ہے، لیکن یہ وہ چیزیں جسے ماں باپ سے لڑا جائے. ان کو بتا دیں اپنے دل کی بات، ان سے کہیں میری توقع یہ ہے، باقی پھر آپ ان پہ چھوڑ دیں. آپ کو اگر وہ نہیں بھی کرتے تو آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ. خدا خیر کرے. شکریہ آغا. آغا ایک سوال ہے کہ لڑکا نان سید ہے بٹ دینی دنیا بہت اچھا ہے، لیکن اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کلین نہیں ہے، تو کیا بس لڑکے کو دیکھ کے شادی کر لیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. لڑکا اگر اچھا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر لڑکے کا بیک گراؤنڈ یعنی فیملی بیک گراؤنڈ ریلیجس نہیں ہے تو اگر وہ اسی جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے جا کے، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہنا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ چیلنجز تو آئیں گی. اب یہ میرے ذہن میں نہیں کلیئر ہو رہی ہے بات کہ وہ اگر نان ریلیجس ہے تو کس حد تک ہے. یعنی وہ لڑکے کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے ریلیجس کو پریکٹس کرے، ریلیجن کو گھر میں بھی پریکٹس کرے. میں ایک مثال دیتا ہوں. لڑکا ٹھیک ہے ریلیجس ہے، گھر والے ریلیجس نہیں ہیں. لڑکی بھی ریلیجس ہے، شادی ہو گئی، وہ گھر میں آ گئی. اب گھر والوں نے میوزک لگایا ہوا ہے، گھر میں ناچ گانا گھر میں ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو میوزک برداشت نہیں کر سکتی، آپ اپنے گھر والوں کا میوزک بند کریں. اب وہ کہہ گئے نہیں یہ تو میرے والدین ہیں، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں. ہاں میں ریلیجس ہوں، تم کمرے میں رہو، دروازہ بند کر کے رہو، میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا میوزک نہ سنیں، یا آپ یہ مت دیکھیں، یا وہ مت کریں، یا ایک محرم نہ محرم گھر میں آ رہا ہے، یا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ منع ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود ریلیجس ہے، لیکن وہ گھر والوں کو تو نہیں کہہ سکتا آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے بھائی بہن ہیں. تو لڑکی کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں لڑکے کے مقابلے میں. لڑکا تو چلا جاتا ہے جاب پہ، لیکن جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے خاندان میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا. تو یہ چیلنجز پہ لڑکی کو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ میں نے ایک صرف مثال دے کے آپ کو اشارہ دے دیا. لیکن اگر وہ لڑکا، مثال دے رہا ہوں، اگر لڑکا کہتا ہے نہیں میں الگ گھر لوں گا، ہم اس گھر میں پورے ریلیجس ویلیوز کو امپلیمنٹ کریں گے، تو ٹھیک ہے، یہ اس سے بہتر اسٹیپ ہے کہ لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، اور وہ اپنی نسل کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے، اور یہ لڑکی آ جائے اس کے ساتھ زندگی گزارے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک یہ اس گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ دوبارہ اپنے ماں باپ سے ملنے جائے گا اور اس گھر میں اگر کوئی شادی کا ماحول ہو رہا ہے، کوئی دعوت ہو رہی ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، تو پھر وہاں دین کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے. تو پھر اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے انسان تیار ہو. یا آپ کے جب بچے ہوں گے وہ اپنے نانا نانی کے پاس جائیں گے، دادا دادی کے پاس جائیں گے، تو وہاں پہ پھر یہ سب چیزیں بچے دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو پھر کچھ کانفلکٹس آئیں گی، کچھ لینا دینا پڑے گا، تو یہ چیزیں ہوں گی. اس کو پھر آپ فیس کریں، اس کو آپ اس کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ بڑے پکچر میں پہلے چیزوں کو دیکھیں. جی یہ میسج ہے کہ نان ریلیجس نہیں ہے فیملی بٹ کرمنل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے، اس لیے مسئلہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے تو، یا کوئی اور بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے تو وہ اپنا انفلوئنس تو کرے گا نا. آئیڈیل تو یہی ہے کہ گھر والے بھی ریلیجس ہوں، کیونکہ وہ بھی اپنا پورا انفلوئنس کریں گے لڑکے کے اوپر. اور اگر لڑکا اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچا سکتا ہے
گھر والوں کے انفلوئنس سے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کم کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، چیلنج لیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. یہ جو لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں نا وہ بہتر جج کر سکتے ہیں. میں یہاں سے نہیں جج کر سکتا کیونکہ مجھے ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں لڑکے کے اوپر، کتنا نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا کتنا ڈیپینڈنٹ ہے گھر والوں پہ، کتنا نہیں ہے. کیونکہ اس کو بھی تو لڑ کے نہیں رہنا نا اپنے گھر والوں سے. وہ کیسا باپ کہلائے گا اپنے بچوں کا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نہیں ملتا، یا اپنے بچوں کو نہیں ملنے دیتا اپنے نانا نانی دادا دادی سے، یا اپنے بھائی بہن سے نہیں ملتا کیونکہ وہ ریلیجس نہیں ہے، یا وہ پولیٹیکل ہے تو وہ ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے بھائی. یعنی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دیکھیں پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں، آپ کو دیکھنے کے پروز اینڈ کونس کیا ہے، اس کے بیسس پہ پھر آپ ججمنٹ خود کریں کہ ہاں یہ میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ. کیونکہ میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف کاٹ کے لڑکے کو نہیں رکھ سکتے، کہیں نہ کہیں اللہ مولا اس سے کنیکٹڈ رہے تھے، اس کے ماں باپ، رشتہ دار، سب کچھ. تو پھر ایسے صورتحال میں اگر آپ کو ان کیس وہاں رہنا پڑ جائے یا رابطہ رکھنا پڑے تو کیا آپ اس پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. لڑکی اگر شادی میں چادر پہننا چاہتی ہے تاکہ نامحرموں سے بچ سکے، بٹ 90% ان لاز وانٹ ٹو شو کیس دیئر ہیوی جیولری اینڈ میک اپ اور لاکھوں کا غرارہ لہنگا، تو کیا کریں؟ کیونکہ لڑکا لڑکی کے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتا ہے سنس ہی کانٹ ریبل اگینسٹ ہز موم اینڈ ڈیڈ. دیکھیں لڑکی کو یہ تو بات پہلے سے ہی کلیئر ہونی چاہیے. اگر لڑکی حجاب کرتی ہے تو وہ یہ بات کلیئر کر رکھے کہ میں بغیر حجاب کے، بغیر چادر کے، یا جو دوپٹہ بڑا ہوتا ہے وہ اس کے بغیر میں نہیں بیٹھوں گی. تو گھر والوں کو جس سے وہ شادی کر رہی ہے ان کے اندر اتنا تو رسپیکٹ کا فیکٹر ہونا چاہیے نا دین کا، اس لڑکی کے لیے اور دین کے لیے اور خدا کے لیے، کہ وہ اس کو اس کے دین سے نہ چھینے اس کے رائٹس. اگر وہ لڑکی حجاب کرتی ہے اس سے حجاب اتروا رہے ہوں کہ نہیں ہمارے، کیونکہ ہم سے شادی کرنی ہے اور شادی میں تصویریں کھنچوانی ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ آج وہ آپ سے یہ کام کروا لیں، وہ آپ سے کچھ اور کام بھی کروا لیں گے، پرسوں کچھ اور کروا لیں گے. تو یہ پہلے طے کرنا ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ یہ ہمارا شرعی حق ہے، آپ ہم سے ہمارا شرعی حق چھین رہے ہیں. تو ایسی فیملی میں جانے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اس سے ویسے نہیں کہ چلو یہ ایونٹ میں کر لیتے ہیں پھر باقی دیکھی جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً. جو لوگ آپ کو عزت نہیں دے رہے، آپ کے حیا کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے اپنے چکر میں، تو کل کو آپ سے 10 اور کام کروا لیں گے یہی کہہ کے کہ آپ نے تو اس وقت نہیں کیا تھا، اب کیوں کر رہی ہو؟ اب ہمارے گھر میں یہ پروگرام ہے، اب پہننے کی ضرورت نہیں ہے حجاب، بس ایسے ہی رہو کیونکہ تم نے شادی میں تو کر لیا تھا، سب سے بڑے ایونٹ میں تو تم نے کر لیا تھا. پھر وہ اس کو ہمیشہ یوز کرتے رہیں گے. تو اگر آپ فرم ہیں تو آپ فرم سٹینس لیں، آپ کہیں بھائی یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے خدا بھی مدد کرے گا. آپ اہل بیت سے توسل بھی کریں، خدا سے مدد بھی مانگیں اور خدا ان لوگوں کی ہدایت بھی کرے. جو ایک اچھی خاتون ہے جو دین کو پریکٹس کرنا چاہتی ہیں تو ان کے جیسے شادی کریں وہ لوگ بھی تو اس کی عزت کریں نا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو آپ صرف ایک لمحے کے لیے نہ دیکھیں، اس کو پوری لائف ٹائم کے لیے دیکھیں. جی صبا اپنا مائک آن کر کے اپنا سوال دوبارہ سے کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. جی السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی فیملی نے رشتے کے لیے اپروچ کیا لڑکی کے یہاں، اور اس کے بعد جو لڑکا تھا اس کو ڈیٹیلز بھیجی گئی، لڑکی کو ڈیٹیلز بھیجی گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹیلز کے بیس پہ پسند کیا، فوٹو وغیرہ بھیجے گئے. پسندیدگی کے بعد پھر لڑکے کی شرط یہ تھی کہ میں ایک بار بات کروں گا. یہ جتنے بھی بیسک سوال تھے وہ سارے ایک دوسرے کے درمیان ہوئے، لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ کوئی ایک دن میں تو کلیئر نہیں ہو سکتے کہ ایک چیٹ ہو یا ایک کال ہو یہ سب کلیئر ہو جائیں. ان پہ ایک لمبی سی بات چیت ہوتی ہے جو ایک بار میں نہیں ہو سکتی، اور اسٹارٹنگ میں تو لڑکی کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے سوالات کر سکے اور کھل کے وہ سب باتوں پہ بات کر سکے. لیکن اب جب کچھ وقت تک وہ دونوں بات کر رہے ہیں، پھر انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو لڑکے کی فیملی ہے اور لڑکا وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ متا کر دیا جائے. جب تک میرج نہیں ہوتی تب تک ایک ٹیمپریری میرج میں ان کو ایک حلال رشتے میں باندھ دیا جائے.
لیکن اب لڑکی جو ہے وہ باپ سے بات نہیں کر سکتی، حیا کا تقاضا ہے کہ وہ باپ کے سامنے اس مدعے کو نہیں رکھ سکتی. ماں کے ذریعے بات پہنچائی لیکن باپ نے اس سے انکار کر دیا. اب کیا کریں ایسے سچویشن میں؟ کیونکہ باتیں کلیئر نہیں ہیں، ابھی بھی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر ہوں، اور رشتہ جو ہے وہ کچھ ٹائم تک رہنے والا ہے، شادی فوراً نہیں ہوگی. اور جو باتیں ہیں وہ ضروری ہی ہیں، کوئی خواہش کے بیس پہ نہیں ہے کہ کوئی خواہشات ہیں کہ ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں، صرف ضرورت کے تحت باتیں ہونی ہیں. اب اس سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیں والد صاحب کو یہ باتیں اگر خود لڑکی نہیں کر سکتی ہے نا، تو والد صاحب کے پاس کوئی ریزن ویلڈ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں اس بات سے. ضرور ان کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ ان کو خدشات ہوں گے ان کے، یا ان کو کسی اور چیز کا خطرہ ہوگا تو انہوں نے منع کیا ہوگا. کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے ان کے پاس. اگر ان کے پاس ویلڈ ریزن نہیں ہے، جسٹ اس لیے کہ کل کو ان کو لوگ کہیں گے کہ بھائی تمہاری بیٹی نے تو مطاع کیا تھا اور پھر خدا نخواستہ وہ بات نہیں آگے بڑھی تو تم ذمہ دار ہو اس کے، ہو سکتا ہے وہ پبلک پریشر کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا. جی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ریزن یہ بھی ہے، ایک تو ریزن یہ بھی ہے، اور دوسرا اس یہ میں کہ انہوں نے کھل کے بتایا نہیں ہے، پھر وہ پتا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اور ریزن بھی ہے تو وہ سامنے نہیں آیا. تو وہ پھر کانفیڈنس لیول کی بات ہوتی ہے نا، کہ کس کانفیڈنس لیول پر ان کا، آپ کے والد صاحب کا اپنا کانفیڈنس لیول ان کا کتنا مضبوط ہے، کتنا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، کہ اگر جو بھی کانسیکوینسز اس کے بعد ہوں گے ہم سب فیس کریں گے. یعنی اتنی اگر کسی میں ہے جرت تو وہ لے گا اسٹیپ، ورنہ پھر وہ نہیں لے گا اسٹیپ. کہ بھئی فرض کریں والد صاحب نے اسٹیپ لے بھی لیا اور بعد میں کچھ لوگوں نے باتیں سنائی تو گھر والے بھی ان کے مخالف ہو گئے کہ آپ بڑے تھے، آپ نے کیوں نہیں منع کر دیا، اگر آپ نے منع کر دیتے تو ہمیں باتیں نہیں سننی پڑتی. اور رشتے آنے تھے، نہیں آئیں گے اب، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا مطاع ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، جیسے ہمارے آل فور لوگ باتیں کرتے ہیں. تو پھر سارا بلیم باپ پہ آ جاتا ہے کہ باپ سمجھدار تھا، اس نے بیوقوفی کی اور سب کی بات سن لی. یہ اس وجہ سے پھر لوگ نہیں اسٹیپ لیتے، کیونکہ گھر سے کانفیڈنس نہیں ملتا، گھر ہی کے لوگ آپ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے. تو بالکل، یہ ساری پرابلمس ہیں. اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ فزیکلی نہ ملیں، لیکن آپ کمیونیکیشن، دیکھیں بہت زیادہ بھی کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ میکسیمم آپ 4 سیشن یا 4-6 دفعہ باتیں پوچھتے ہیں، سوالات بھیجتے ہیں، وہ آپ کو جوابات دیتے ہیں. آپ چیٹ پہ ہی آپ بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہی آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں، اور اس پہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی اس قابل ہے یا نہیں ہے. یعنی پوری ڈیٹیل تو آپ کسی کی بھی نہیں نکال سکتے نا، جب آپ زندگی شروع کرتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کا کہ وہ انسان ہے کیسا. جتنی بھی آپ باتیں کر لیں اس سے ایک سرٹن لیول تک آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کو، پورا کھنگال نہیں سکتے انسان، کیونکہ وہ جب رہنا شروع ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے آپ کو. تو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اتنا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر ڈیپتھ لانی ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں تو آپ ویسے ہی جو انسان کی صحیح نہیں ہوتی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اگر آپ بات چیت ہو رہی ہے نا تو آپ اس بات چیت کو میں ہی سالو کر لیں، یہ بات چیت اسی میں آپ کنفرم کر لیں کہ یہ نہیں، وہ تو متوالی کوئی ابھی مسئلہ نوبت نہیں نہ ہے، ہے. یہ سارے ایشوز تو کلیئر ہو چکے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ فادر کی اجازت کے بغیر تو مطاع ممکن نہیں ہے. دوسری ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اگر اس کے بعد شادی ہی ہونی ہے، جی اگر آپ دونوں نے باتیں کی اور باتیں کر کے آپ لوگ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہاں وی آر کمپیٹیبل، ہماری شادی ہونی چاہیے، تو پھر آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ آپ ہمارا نکاح کر دیں اور پھر رخصتی بعد میں کر دیجیے گا. اس پہ تو سب تیار ہو سکتے ہیں نا. اگر یہ مسئلہ نہیں ہو تو پھر آپ نکاح کریں اور رخصتی بعد میں کر لیجیے گا، مطاع نہ کریں آپ. بدقسمتی سے یہ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ اس ٹائپ کا ان کا ذہن ہے کہ وہی اگر مسئلہ ہو گیا بعد میں تو یہ ایک داغ آ جاتا ہے لڑکی کے اوپر. دیکھیں وہ مجھے آپ لوگوں کی نا فیملی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں جی زیادہ نہیں بول سکتا. وہ آپ لوگوں کے بس اپنے یہ ہے، انوائرمنٹ، کلچر کا. جی آگا یہ پرابلم کا میں جو سولوشن چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان صرف رشتے کو لے کے بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک نامحرم سے بات کی ہے، یہ تو ظاہر ہے وہ نامحرم ہے. اور لیکن ہمارا جو موٹیو تھا وہ اسپاؤس سلیکشن اور یہ کہ ہم آنے والی زندگی میں ہم ساتھ میں صحیح رہ سکتے ہیں یہ نہیں، یہ موٹیو تھا. تو اس میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ اللہ بھائی یہ کہ تم نے ایک نامحرم سے بات کی ہے تو اس میں ہمیں گناہ کا تو نہیں شکار یہ اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک
ایک جنرل پرنسپل میں سب کو بتا رہا ہوں، یہ ایکسپیرینس بیس بات ہے، یہ صرف میری بات نہیں ہے، ہم نے ہزاروں کیسز میں یہ دیکھا ہے اور کاؤنسلر سے بھی بات کی ہے، مختلف لوگوں سے بات کی، اس کے بیسس پہ یہ میں بات کروں. جب بھی نامحرم آپس میں باتیں کریں گے اور وہ باتیں کرتے چلے جائیں گے تو آٹومیٹکلی اگر انسان اچھا ہوگا یا ایوریج بھی ہوگا اور وہ لڑکے لڑکی آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، چاہے وہ سیریس لیول پہ ہی کر رہے ہوں، لیکن وہ اگر دراز مدت ہو جائے گی اس میں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لڑکی انوالو ہونا شروع ہو جائے، اس کے دل میں سافٹ کارنر اس شخص کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ اس کو اچھا لگنے لگے. ہو سکتا ہے وہ بولے نہ، لیکن دل میں وہ اس کو پسند کرنے لگے. اور جب وہ لڑکا بعد میں جا کے ان دا لانگ ٹرم وہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ تھنک وی آر کمپیٹیبل، تو وہ کہے اس نے مجھے دھوکہ دیا، جبکہ اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لڑکی نے بھی شروع میں نہیں سوچا تھا، لیکن ان دا پروسیس وہ انوالو ہو گئی. اس وجہ سے یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ باتیں نہیں کریں، آپ کام کی بات کریں اور ختم کریں. And then let elders decide what to do and what not to do. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بڑوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو لڑکی نہیں دیکھ پاتی ہے وہ باپ جانتا ہے، یعنی مرد کو اچھی طرح جانتا ہے نا، تو باپ بہت ساری چیزیں جانتا ہے مردوں کی، وہ اس اینگل سے ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لینس سے لڑکے کو اس کی فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکی اپنے لینس سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دونوں کا کمبینیشن جب بنتا ہے تو وہ بہت اچھا بنتا ہے. اس لیے میرا ایڈوائز تمام بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی شخص سے بات کر رہی ہیں، چاہے شادی کی نیت سے کر رہی ہیں اور سیریسلی کر رہی ہوں، زیادہ عرصے باتیں نہ کریں، کیونکہ پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. شاید لڑکے کے لیے اتنا چیلنج نہ ہو، لڑکیوں کے لیے اکثر چیلنج ہو جاتا ہے. آغا اس میرج چیز تو کو فکس ضرور ہو کرنا. چکی ہے، لیکن جو باتیں وغیرہ ہوئی ہے، جو ایک ٹائم پیریڈ تک وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ کہ کیونکہ نہیں گناہ نہیں، اگر آپ نے کوئی گناہ والی بات ہی نہیں کی ہے تو کوئی گناہ کیوں ملے گا؟ اوکے تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. محمد آپ اپنا مائک آن کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں.